فروغ شمع جو اب ہے رہے گی رہتی رہتی دنیا تک، مگر محفل تو پروانوں سے خالی ہوتی جاتی ہے۔ دیوبندی قافلے کا یہ کیسا امیر تھا، ذی علم باشعور خود اپنی نظیر تھا، ثابت یہ ہو گیا کہ وہ روشن ضمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا وہ خمیر تھا۔ متوسط القامت، پختہ سانولا رنگ، نحیف الجسم، گہری بھویں، بدن پر اوسط قیمت کے کپڑے کا کرتا پاجامہ، مخلص عالم دین، استاد الاساتذہ حضرت مولانا علی احمد صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث، مدرسہ کنز مرغوب پٹن گجرات، جنہیں زندگی میں پہلی بار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ بروز جمعہ 16 ربیع الثانی سن ہجری 1444 بوقت 11 بجے دن 78 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد اپنے ہزاروں شاگردوں اور متعلقین کو چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ مولانا مرحوم کا انتقال اسی مدرسہ کنز مرغوب پٹن میں ہوا، جہاں انہوں نے کم و بیش زندگی کے 38 سال تدریس خدمات انجام دیتے ہوئے گزارے، اور اس کے علاوہ چھاپی میں 11 سال تدریس خدمات انجام دی اور اسی کی خاک کے پیوند ہو کر رہ گئے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر عاشقی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ گرچہ مرحوم پچھلے 2-4 سالوں سے معذور جیسے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی مدرسہ کنز مرغوب کے محتمم جناب مولانا عمران صاحب پٹنی نے جس نیاز مندی اور فراخ دلی اور وسعت قلبی کے جذبے سے سرشار ہو کر تادم واپسی ان کی پوری رعایت اور نگہداشت رکھی، وہ یقیناً آج کے ناقدری کے دور میں آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ حضرت مولانا علی احمد صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی رفیق القلب اور بجلد آپ دیدہ ہو جانے والے زاہد شب بیدار اور اہل دل عالم دین تھے۔ وہ صلاح و تقوی، زہد و امانت اور اخلاص و نیت کا سراپا نمونہ تھے۔ ان کی پوری زندگی گناہوں سے اجتناب معاصی کے محرکات سے کل احتراز کی زندہ مثال تھی۔ انہوں نے پوری زندگی ایک مسافر کی سی زندگی گزاری، گویا وہ مجھے ہے گھر سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہو کا کفن اپنا کی جیتی جاگتی تصویر اور اس کی زندہ مثال تھی۔ ان کا اصلاحی تعلق حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب جونپوری دامت برکاتہم کے ساتھ تھا، جن کی مجلسوں میں حاضر ہو کر ان کے سوزے دل و تپش جگر سے اپنے دل کی بھٹی گرم کرتے رہتے تھے۔ مرحوم سے راکم السطور کی پہلی ملاقات کنز مرغوب پٹن کی پرکیف علمی فضا میں جون 1986 میں ہوئی، جہاں اس وقت ادارے کے میر کارواں، نگاہ بلند، سخن دلواز اور جاں پور سوز کا رخت سفر رکھنے والے ممتاز عالم دین حضرت العلام مولانا حبیب اللہ صاحب فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ مسند اہتمام پر اپنی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ رونق افزو تھے، اور ان کا دور جام و سبو اپنے پورے شباب پر تھا۔ حضرت فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گرد و پیش ایک بڑی ہی مضبوط و مستحکم ٹیم کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ حضرت مولانا علی احمد صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالغفار صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ صاحب بلونی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ محمد اکبر صاحب نیدرا جو حالیہ مقیم شکاگو امریکہ میں موجود ہے، اور مولانا خلیل الرحمن صاحب قاسمی وغیرہم اس ٹیم کے اراکین باصفات ہے۔ اس قافلے نو بہار کے سرخیل حضرت مولانا علی احمد صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یادش بخیر مدرسہ کنز مرغوب کے وہ ایام بڑے ہی خوشگوار، پربہار و بارونق ایام میں تھے، جن کا نقش لازوال میرے حافظے کی لوح پر اپنے دلکش منظر ناموں کے ساتھ ثبت ہے۔ فیا شوق ما ابقى ویالی من النوا ویا دمع ما اجرا ویا قلب ما اسبا ذکرت به وصلا کأن لم ابز به وعیشا کأنی کنت اقطع وثبا۔ مولانا مرحوم کی وفات کی خبر سنتے ہی علم و عمل کے برکات سے منور ان کے چہرے کی تصویر نگاہوں کے سامنے پھر گئی، اور ان سے دید و شنید اور ان سے رفاقت و مفارقت کا پورا دورانیہ سامنے آ گیا۔ کیا کیا ہنسی صبح ہنسی شام آئے گی،
کیا کیا حسین صبح حسین شام آئے گی، لیکن تمہاری یاد بھلائے نہ جائے گی۔ بڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے، ایسا کہ سو گیا، خود اپنی آنکھ تو بند کر لی، ہر آنکھ لیکن بھگو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی محبت کی برکت سے راکی معصوم کو بھی حسن خاتمہ کی سعادت سے بہراور فرمائے، آمین برحمتک یا رب۔